چاہیے کہ بےمانی نہیں کرنی. اگر اس وقت وقتی فائدہ نہیں مل رہا کوئی بات نہیں, وطن کے ساتھ بےمانی نہیں کرنی. کیوں کہ یہ زمینیں اگر خدا نہ خواستہ چھن جاتی ہیں تو ہم اچھی طرح تصور کر سکتے ہیں آج کے دور کی فلسطین کا, کشمیر کا, برما کا. اور ہم دیکھ سکتے ہیں, محسوس کرنا چاہیں تو ایک سانس بوجھل لگتی ہے. اگر ہم قید میں ہوتے, اگر ہم غلامی میں ہوتے, اگر ہم محبوس بیٹھے ہوتے تو ہم کیا کر رہے ہوتے. یہ ساری جتنی ہم شرارتیں کر رہے ہیں, یہ نہیں کر جو ہم دہشت گردیاں کرتے ہیں, جو ہم منفیت سوچتے رہتے ہیں, وہ ہم نہ کر رہے. ہمیں ہمت ہی نہ ہوتی, ہمارا دماغ شل ہو چکا ہوتا, صرف ایک ہی کام کر رہے ہوتے, کسی طرح سے ہمیں اس قید سے, اس جہنم سے آزاد. بہت اچھا نے کہا. میں آپ کی میڈیا کے حوالے سے آپ کے پاس آتا ہوں. میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. خلیق, آپ نے دیکھا کہ آپ باہر بھی رہے اور ہم یہ بہت زیادہ شدت سے یہ جدائی اور وطن سے دوری کا جو ایک احساس ہوتا ہے, اور ابھی جو شمیم بات کر رہی تھی کہ وہ جو چیز کا چھننا جو ہے, جو ایک اپرچونیٹی آپ کو ملی, ایک نعمت ملی ہے, اس نعمت سے جب وہ آپ سے چھن جاتی ہے تو اس کا احساس اس پہ فرمائیں کہ آپ کو وطن سے دور رہے تو کیا احساس ہوتا ہے؟ باہر جب آپ ملک سے باہر ہوتے ہیں تو اپنے وطن کی ایک ایک چیز آپ کو یاد آتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پاکستان میں تو بہت تارکین وطن بہت سے ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں, آسٹریلیا سے لے کے امریکہ, یورپ, مڈل ایسٹ, ہر جگہ پر. اور ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے جو باہر ہے, اور ان کو یہ درد اور یہ تکلیف جو ہے یہ وہی لوگ جان سکتے ہیں جو ظاہر ملک سے دور رہے ہوں یا ابھی بھی رہ رہے ہیں. اور مجھے جب باہر رہنے کا اتفاق ہوا اور ابھی پھر جانے کا موقع ملے گا تو میری فیملی بھی باہر ہے, تو وہاں پر آپ کو ایک ایک چیز, یعنی آپ کا لباس, آپ کی زبان, آپ کی شکل و شباہت, آپ کس نسل سے ہیں, کس وطن سے ہیں, کس علاقے سے ہیں, کس خطے سے ہیں, وہ وہاں پر نمایاں ہو جاتی ہے. آپ چھپا ہی نہیں سکتے اپنے آپ کو. آپ ان کی زبان کتنے بھی اچھا بول لیں لیکن آپ وہ لہجہ نہیں لا سکتے. آپ کو وہاں جاتے ہی ایک عجیب طرح کے مسائل درپیش ہوتے ہیں. وہاں کرنسی ان کی ڈفرینٹ ہوتی ہے, ان کا اٹھنا بیٹھنا, یعنی آپ کو ایک ایک چیز سیکھنا پڑتی ہے. جب آپ لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں تو تب آپ کو اپنے لوگ یاد آتے ہیں, پھر اپنے رشتے ناتے. اس خوشی غمی کے موقع پر جب آپ کوئی تہوار آتا ہے, رمضان مبارک ہے, عیدیں ہیں, شبراتیں ہیں, یہ 14 اگست اور اس طرح کے, اور جب سیلیبریشن ہے اور شادی بیاہ اور اپنی خاندان کی جو میٹنگز ہیں, وہ سب چیزیں آپ ان چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں. آپ اپنے ملک کو چھوڑ کر پتہ نہیں آپ کتنی چیزوں کی قربانی دیتے ہیں. یہ تب احساس ہوتا ہے جب آپ وہاں پر رہتے ہیں, اور آپ چاہے 30 سال 40 سال باہر رہیں تو ہر آدمی کا جو وہاں رہ رہا ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کب اپنے وطن کو جائے گا, واپس پلٹے گا, چاہے وہ عارضی طور پہ ہی آئے. وہاں مستقل سکونت اختیار کر لیتے ہیں, لوگوں کو شہریت مل جاتی ہے, وطن کو پوری طرح چھوڑ دیتے ہیں, لیکن ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کون سا سال آئے گا, کون سا مہینہ ہوگا کہ آج سے 5 سال میں پاکستان بعد جاؤں گا, اس سال جاؤں گا, اور وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یعنی جو باہر کے لوگ ہیں وہ جب وطن واپس آتے ہیں تو اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. یہ سیلیبریشن ہے ان کے لیے, اور ان کی زندگی میں اتنی بڑی چینج ہوتی ہے جب وہ پاکستان میں واپس آتے ہیں اور کچھ دن رہ کر جاتے ہیں, مل کر جاتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی خوشی ہے, یہ تبھی محسوس ہوتی ہے جب آپ اپنے وطن کو چھوڑ دیتے ہیں. اور یقین جانے کہ اپنے ملک میں رہتے ہوئے ان باتوں کا احساس نہیں ہوتا ہے انسان کو, ان چیزوں کی نعمتوں کو, رحمت جو ہے یہ جو. تو آپ یہاں آ کر جب ملک سے باہر سے آتے ہیں تو آپ کو بازار جانا بہت اچھا لگتا ہے. آپ اپنی مرضی سے دکانوں میں جا کر بھاؤ تاؤ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ اچھا لگتا ہے. تو یہ کچھ جو اقدار ہیں, جو نارمز ہیں آپ کی, جو آپ کے رویے ہیں, ٹھیک ہے ہر سوسائٹی میں اچھائی برائی موجود ہوتی ہے. کچھ ہمارے نیگیٹو پوائنٹس ہیں, کچھ رویے ہیں, کچھ ہیں نہیں. وہاں پر بھی اسی طرح ہی ہے. وہاں یہ نہیں کہ وہ سوسائٹی اگر اچھی ہے, ان کا ڈسپلن اچھا ہے تو ان کے یہاں کوئی اور طرح کی خرابیاں نہیں. وہ ان کے اچھے نارم بھی ہمارے لیے مختلف ہیں تو ہم ان کو اور طرح سے لیتے ہیں. ہماری جو اقدار ہیں وہ اور ہیں, ان کی اور ہیں. تو لیکن یہ ایک اچھی چیز ہے تو وہاں پر بھی ہے, یہاں پر بھی ہے. تو بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ دیکھیں فرض کریں آپ پاکستان کے علاوہ کسی بھی ملک میں ہیں
اور آپ جب صبح بیدار ہوتے ہیں تو یہاں تو آپ کو ملی نغموں کا ایک پورا تانتا بنا ہوا نظر آتا ہے دھنوں کا. گاڑی میں کوئی جا رہا ہے تو وہ گلی میں محلے میں گھر گھر جو ہے مختلف میوزک بج رہے ہیں, جھنڈیاں لہرائی جا رہی ہیں. لیکن آپ کسی اور ملک میں ہوں تو یہ تاثر آپ کو نہیں ملتا. آپ کو لگتا ہے کہ میں آج کے دن میں پتہ نہیں کہاں آ گیا, کس گاؤں میں آ گیا ہوں یا کون سے ایسے جزیرے میں آ گیا ہوں جہاں مجھے نہ کوئی میری نغمہ کی دھن سنائی دے رہی ہے نہ وہ بول سنائی دے رہے ہیں جس سے آپ کی سماعتیں جو ہیں وہ مانوس ہیں. ایسے ہی اگر 14 اگست آ گئی تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ یار میں اگر اپنے وطن میں ہوتا تو جھنڈیاں دیکھتا اور وہاں پر لائٹنگ ہو رہی ہے, لوگ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لوگ مل رہے ہیں, وطن کی گیت چل رہے ہیں, اور وہاں پر اتنی خاموشی. اگر عید کا موقع آ گیا تو آپ وہاں بھی عید کی نماز تو پڑھنے جاتے ہی ہیں, لیکن وہ بات نہیں جو اپنے وطن کی. تو اس طرح جو یہ تہوار اور سیلیبریشنز ہیں, یہی وہ احساس ہے, یہی وہ فرق ہے. تو اپنا وطن اور اپنے لوگ اپنے ہی ہیں. میں آپ سے بات کر رہا تھا, آپ نے مجھے آپ کا حوالہ میڈیا کے حوالے سے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں میڈیا کا کیا کردار ہے آزادی کے حوالے سے, جی آج کے دن کے حوالے سے. بالکل قریش صاحب, بات یہ پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا بہت بڑے بڑے ستون ہیں آج ابلاغ کے. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا سب پہ سبقت لے گیا. اس کی وجہ اس کا ایک وسعت پذیری ہے, اس کا لمحے بھر میں پوری دنیا کو کور کر لینا اس کی وجہ ہے. اچھا, اب میڈیا جب ہم آج کے دور میں کہتے ہیں تو صرف ٹیلی ویژن اسکرین نہیں ہوتی ہمارے پاس, اس سے مراد سوشل میڈیا ہے, اس کے سارے ایپس ہیں جس کے ذریعے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں, پیغام دیتے ہیں, میسیج دیتے ہیں. تو اگر میں اپنا ذاتی حوالے سے بات کروں تو ٹیلی ویژن اسکرین جو ہے کرنا چاہے تو بہت بڑا رول ادا کر سکتی ہے. ہم لوگ میڈیا کے چاہے وہ سربراہان ہوں, چیف ایگزیکٹوز ہوں, تخلیق کار ہوں, ان کی نظر آموختے کو دہرانے پر نہیں ہے. وہ کب دہرائیں گے اہم قومی معاملات کو, دنوں کو, کہ جب وہ دن آئے گا. 14 اگست قائد اعظم کے فرمودات مسلسل چل رہے ہیں. 9 نومبر علامہ اقبال کے فرمودات مسلسل چل رہے ہیں. 10 نومبر کو علامہ اقبال دکھائی نہیں دیں گے. 15 اگست کو قائد اعظم کی اقبال نہیں آئیں گے. محدود ہو گیا نا وہ ربیع الاول کے مہینے میں وہ سمجھ لیا کہ بس وہی ہے دینی مہینہ. میرا ذاتی اختلاف یہ ہے اس پالیسی سے کہ آپ کا کمرشلزم اپنی جگہ اہم ہے, کمرشلزم ہی صرف اہم نہیں ہے. آپ کی ایجوکیشن, ٹیلی ویژن کے ہم جو صحافت کے اصول پڑھتے آ رہے ہیں اس میں انفارمیشن, ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے. انٹرٹینمنٹ تیسرے نمبر پر آتی ہے. آج کا میڈیا انٹرٹینمنٹ کو نمبر 1 میں رکھتا ہے, ایجوکیشن نہیں ہے. مثلاً جو میں بات ابھی کر رہی ہوں یہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے. ہم پورا سال وہ چیزیں نہیں دکھاتے, وہ ڈرامے نہیں دکھا پاتے, وہ میگزین شو نہیں دکھا پاتے کہ جن میں قومیت جھلکنی چاہیے, پاکستانی جھلکنی چاہیے. ہماری ذمہ داریاں بطور ایک شہری, بطور ایک قوم کے فرد کے ہونی چاہیے, وہ دکھاتے نہیں. ہم نے مخصوص کر دیے دنوں کو کہ ابھی میں ڈاکومنٹریز یا کوئی چیز بناؤں تو میرے پاس سینئرز کہا کرتے تھے ابھی 14 اگست کو چلائیں گے, اس کو 6 ستمبر کو چلائیں گے, کبھی کسی 9 نومبر کو چلا لینا. تم تو یہی کہتی رہتی ہو ہر وقت کے روز کچھ نہ کچھ خوراک ملے, رہنے دو. یہ بھی کہا گیا کہ رہنے دو, چلا دیں گے جب چلائیں گے. اب میں یہاں برات پاکستان ٹیلی ویژن اکیلے کی نہیں کر رہی, یہ ایک مکمل بات ہو رہی ہے کہ ایک میڈیا, پاکستانی میڈیا کے پاس موضوعات کی بھرمار ہے, حقیقی موضوعات کی, اس کو ٹچ کرنا ہے. کیا وجہ ہے کہ جو ہمارا بیسک پیغام ہے وہ پہنچ نہیں پا رہا؟ کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں کہ جو ہمارا اصل میسج ہے, جو سچا میسج ہے, جو کلیدی میسج ہے, وہ جو پیغام ہے جو نوجوان نسل کو محب وطن بناتا ہے, اس کے لیے راستے کھولتا ہے, اتنے میڈیا چینلز ہو گئے ہیں, وہ کس چیز کا فقدان ہے کہ وہ میسج کمیونیکیٹ نہیں ہو پا رہا؟ کیا آپ اس سے ایگری کرتی ہیں؟ ہاں, کمیونیکیٹ ہوتا ہے, ریسیو نہیں ہو پا رہا. فرق ہو گیا. ٹیلی ویژن اپنی ساری ٹیکنالوجی کے ساتھ, سوشل میڈیا پوری زور لگا رہا ہوتا ہے خوبصورت سے خوبصورت طریقے سے دے, کنسیو نہیں ہو رہا. اچھا, اس کی وجہ یہ کنفیوژن دینے والوں کا بھی ہے, جو پیغام دے رہے ہیں نا وہ خود بھی کلیئر نہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہیں, ان کا اسکرپٹ کیا کہہ رہا ہے,
वो असल में उनका वन लाइनर है क्या उन्हें पता ही चल रहा होता। चुनाचे गुफ्तगू करते करते, मिसाल के तौर पर अभी हम एक डिस्कशन प्रोग्राम कर रहे हैं, अब अगर ये फोकस्ड प्रोग्राम ना होता तो हम सारे के सारे उलझ जाते। एक गुफ्तगू, एक सवाल, हाँ, एक सवाल के जवाब देते देते हम अमृतसर पहुंच जाते या बैठे बैठे, और उस मौजू पर हमारा गिरफ्त नहीं हमारी रह पानी थी। ये हुनर होना चाहिए, ये आर्ट होना चाहिए। पीपल हु आर एजुकेटिंग यू, पीपल हु आर गिविंग यू द मैसेज, जो लोग आपको जो पैगाम दे रहे हैं उनका वाज़े होना नज़रिए में, लिखने में, बयान करने में वाज़े होना बहुत ज़रूरी है। अब होगी रिसीविंग चैनल कि वो क्यों रिसीव नहीं हो पाते, उनकी ज़िंदगी में क्या चलता होता है। एक छोटी सी आज़ादी की बात ले लें, बहुत सारे हमारे बुजुर्ग बड़े जिन्होंने पाकिस्तान वगैरह बनते देखा है, वो एक जानिब तो वो बेशुमार कुर्बानियाँ बताते हैं, दूसरी जानिब जब वो हालात से ज़रा तंग पड़ते हैं ना तो अपनी नौजवान नस्ल के सामने जले पपोले भी फोड़ते हैं। जब वो जले पपोले फोड़ते हैं तो वो नौजवान कंफ्यूज है कि यार ये देखो ना, ये बात तो ठीक कर रहे हैं बड़े, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा, इन्हें नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा। अब उस कंफ्यूजन में वो पैगाम दब गया जो गुलबतनी का जा रहा था, उस कंफ्यूजन में वो पैगाम दब गया। पॉलिसियाँ बदलने की ज़रूरत है, ज़िंदगी आम आदमी की ज़िंदगी आसान हो तो वो ज़रा सुकून के साथ तख्लीक भी करेगा, पैगाम भी सुनेगा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। कुछ रिसीव करके सीख सकेगा, वरना तो वो सिर्फ शिकवा के नहीं रहेगा, हर वक्त यही कहता रहेगा कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, वो कभी ये नहीं कहेगा कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। यही वजह है कि आजकल के नौजवान जो हैं वो यही गिला शिकवा रवा रखे हुए हैं, और इसी का शोर है। बेशक अब तो पहले ज़ेरे लब था, हाँ। और अब उसकी आवाज़ें जो हैं गूंज सुनाई दे रही है। और तो ये आप दुरुस्त फरमा रही हैं कि ये जो आज का दिन है, आज के दिन हमें ये ऐद करना है कि हमने अपनी पॉलिसी को, मतलब मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं कि इनफरादी सतह पर, जैसे ये अब्दुल बासित जैसे नौजवान हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की, अपना आप बांटा, ये नहीं कहा ये तेरा है ये मेरा है, तेरे पास ये है और मेरे पास ये नहीं है, या मेरे पास ये है तो तुम्हारे पास ये नहीं है तो मैं आपको ये नहीं दे सकता। ऐसे नौजवान जो अगर थोड़ा सा पैगाम भी मिल रहा है तो उसको वो कंसीव भी कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट भी हो रहा है, और न सिर्फ ये है बल्कि उसके समरात भी आ रहे हैं। अगर एक पाकिस्तान का एक शहरी अगर किसी दूसरे के साथ मिल बैठ के खा लेता है, मिल बैठ के बांट के अपनी कोई एक तकनीक, कोई एक काम, कोई एक सर्विस अगर कर लेता है, बांट लेता है, तो ये वो मैसेज कन्वे भी हो गया, वो मैसेज कंसीव भी हो गया, और उस मैसेज के आने मुस्तकबिल में उसके असरात भी पॉजिटिव आएंगे। और अगर सब उसमें एक चीज़ का इजाफा करूँ कि यही चीज़ अमली तौर पर बहुत फ़ायदेमंद होगी, लेकिन तसलसल ज़रूरी होगा। एक दिन करके या हफ्ते में या महीने में 2 दिन करके हम नहीं समझते कि अपना टारगेट अचीव कर लिया। जो एजुकेशन वाली बात आ रही है ना, पैसे देने वाली और मैसेज को कामयाब करवाने वाली, उसके लिए एक कांस्टेंट एफर्ट और कंटिन्यूटी बहुत। हाँ, अगर वो एक कतरा भी हो तो, अगर कतरा भी हो और कम भी हो, लेकिन उसकी रफ्तार जो है और उसकी बाकायदगी जारी रहे तो वो सुराख कर सकता है। कुछ सुनाएंगी आप शायरी हमारे इस खास दिन के मौके के ऊपर? कंट्रीब्यूशन आपकी रहेगी, कंट्रीब्यूशन तो रहेगी ना मेरा। नज़्म का उन्वान है ख्वाब से ताबीर तक। मुझे है याद गुंचे ने किसी माली से पूछा था कि बाबा इस कदर हो क्यों गिरफ्ता आज के दिन भी, चरागा हर तरफ रंगी नज़ारे और परचम, चरागा हर तरफ रंगी नज़ारे और एक परचम, तुम्हें तो नाज होना चाहिए इस अम्र पर बाबा कि तुमने खाक के ज़ेरे पा उठाकर उसे हाथों से अपने हर घड़ी ऐसे नहाया है कि जैसे माँ किसी बेटी के सर पर हाथ रखती है, उसे उजला बनाती है, फिर उसकी आंख में रद्दे बला काजल लगाती। सुनो बाबा, पुराने एक पौधे ने कभी मुझको बताया था, चमन की इब्तदा में उन दिनों थोड़े ही पौधे थे, चमन की इब्तदा में उन दिनों थोड़े ही पौधे थे, जहाँ तितली के कच्चे पर कई लम्हे ठहरते थे, सराय जानकर जिसको परिंदे रत जगह आबाद करते थे।
तुम्हारे जद्दे माली को किसी भी